الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق، اس کا پکارنا برحق ہے، والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے علاوہ کو، لا یستجیبون لہم، وہ نہیں کام آتے ان کے، بشیء کچھ بھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے لا یستجیبون، وہ نہیں جواب دیتے ان کو کچھ بھی، الا مگر، کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسے کسی نے پھیلا دیے ہوں، کفیہ دونوں ہاتھ، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ آ پہنچے اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغہ، اور وہ کبھی نہیں پہنچے گا اس تک، وما دعاء الکافرین، اور جتنا پکارنا ہے کافروں کا، الا فی ضلال، مگر وہ گمراہی ہے، وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور زبردستی، وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان کی پرچھائیاں ہیں یا ان کے سائے ہیں صبح اور شام۔ ہم کل کے سبق میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو جو ہے پھر سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اور ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کس طریقے سے جو ہے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے بنائے، وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح آسمانوں کے اوپر جب آسمانوں سے جو ہے وہ بارش ہوتی ہے تو بادلوں کا ذکر فرمایا، بجلی کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی چمک اور کڑک ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اس کے لیے فرمایا کہ یہ اصل میں وہ بادل تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جہاں چاہتا ہے اللہ اس بجلی کو گرا دیتا ہے۔ ان ساری آیات کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لہو دعوت الحق، کہ اس کا پکارنا برحق ہے، کہ مطلب کہ یہ لوگ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کا پکارنا سچا ہے، اسی کے لیے خاص ہے، مطلب کہ اگر کوئی شخص بھی چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، اگر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور یہ لوگ بھی مشرکین مکہ اور کافر بھی جب اپنی مصیبتوں کے اندر گھر جاتے تھے، ساری طرف سے جب یہ مایوس ہو جاتے تھے تو یہ خالص ہو کر اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور جب اللہ کو پکارتے تو اللہ ان کی درخواست کو کیا کر لیتا، قبول بھی کر لیتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے جب بھی پکارتے ہو تو تمہارا پکارنا برحق ہے، یعنی میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ پھر اس کے مقابلے میں فرمایا والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو پھر ان کی پکار جو ہے ان کو کچھ بھی کام نہیں آتی، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان کی حاجات کو وہ کیسے پورا کریں گے، اس لیے ان کا پکارنا جو ہے وہ کیا ہے، بالکل بیکار ہے۔ اور اللہ پاک نے یہاں پر ان کے لیے ایک مثال دی ہے کہ جب تم باطل معبودوں کو، ان پتھروں کے بتوں کو پکارتے ہو تو ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ پانی پینا چاہتا ہے، اور پانی اس کے سامنے ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یا پانی پھیلا ہوا ہے، اور وہ پانی کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس کے منہ کے اندر آ جائے، کہ پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ پانی اس کے منہ کے اندر جو ہے اڑ کر آ جائے، تو پانی کبھی بھی اڑ کر ان کے منہ کے اندر آ کر ان کی پیاس نہیں بجھا سکتا، جب تک کہ وہ پانی اٹھا کر اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالیں گے، ان کا پانی کو اشارے کرنا بالکل کیا ہے، بیکار ہے۔ اللہ نے مثال دی، تو اسی طریقے سے جھوٹے معبودوں کو پکارنا بھی بیکار ہے۔ یہ جو مثال اللہ نے دی نا یہاں سے، اللہ
کہ ان باطل معبودوں کو پکارنا بیکار ہے، جواب نہیں دیں گے۔ الا جیسے کباسطی کفیہ، کوئی پھیلائے اپنے دونوں ہاتھوں کو الی الماء، پانی کی طرح پھیلاتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ میں۔ فاہ یہاں منہ کے لیے ہے کہ وہ پانی منہ تک پہنچ جائے، تو اللہ نے فرمایا وما ہوا ببالغہ، وہ نہیں پہنچے گا اس تک کبھی، پانی اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح یہ جھوٹے معبود تمہاری حاجات کو کبھی بھی نہ پورا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، کیونکہ یہ بے جان ہیں۔ اور آگے فرمایا وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی، کہ اللہ کے علاوہ باقیوں کو پکارنا سراسر گمراہی ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق ہے آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر، وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ جو ہے، سجدہ سے مراد ہے عبادت، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اب جو بھی مخلوق ہے آسمانوں میں، ہمیں تو پتہ ہے آسمانوں پہ فرشتے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے اللہ نے فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی دنیا بسا رکھی ہو آسمانوں میں، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور فرمایا زمین میں، اب زمین میں دیکھیں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور جانور، درندے پرندے، نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں زمین کے اندر بھی، ہر کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ مراد یہ ہے اللہ کی بندگی کر رہا ہے اپنی اپنی زبان اور اپنی اپنی بولی کے اندر، اور اللہ نے ان کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ سب کے سب ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا طوعا و کرہا، خوشی سے اور زبردستی، کہ چاہے وہ ساری مخلوق اللہ کی بات خوشی سے مانے، چاہے جو ہے وہ مجبور ہو کر مانے، لیکن کوئی بھی اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، ہر ایک کو اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، اور زمین والوں کے لیے ان کے سائے بھی، صبح اور شام کے وقتوں میں۔ یعنی اللہ نے یہاں پر ایک اور چیز کا تذکرہ فرمایا، اور پہلے بھی قرآن کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، سایہ، کہ یہ جو سورج جب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سب سورج کی روشنی کم اور زیادہ ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتے ہیں، کبھی سائے چھوٹے ہو جاتے ہیں چیزوں کے، کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، انسان ہوں، جانور ہوں، درخت ہوں، مکان ہوں، دیکھیں ان کے سائے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان سایوں کا ذکر کیا ہے کہ جتنا چاہیں ان سایوں کو کیا کر دیں، گھٹا دیں، اور جتنا چاہیں کیا کر دیں، دور کر دیں، یہ گھٹا دیں یا لمبا کر دیں، یہ بھی اللہ کی طاقت میں۔ تمہارے جھوٹے معبود تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی چیز کے سائے کو کم یا زیادہ کر دیں۔ اور اچھا سجدے کی آیت ہے، لہٰذا سجدہ ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا قل من رب السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا اور زمینوں کا؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ، قل، آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے پکڑ لیا ہے، کیا تم نے بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ اولیاء، اللہ کے علاوہ حمایتی، لا یملکون، جو نہیں ہے مالک، لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور جو نہیں ہے مالک اپنے بھلے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے کسی نفع کے اور نہ کسی نقصان کے۔ قل، آپ کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیجئے اے نبی، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ ام حل تستوی الظلمات، اور کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے، والنور، اور روشنیاں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر ان کفار و مشرکین کو دین کی دعوت دینے کے لیے ایک جو ہے طریقہ اختیار کیا کہ نبی آپ ان سے پوچھئے، یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھئے آسمان اور زمینوں کا رب کون ہے، کس نے پیدا کیے، کس نے بنائے اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنا اونچا آسمان؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں، یہ بھی یہی کہیں گے، قل اللہ نے، آپ ان سے کہیے کہ یہ ساری زمین، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ پھر ان سے کہیے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائی ہے، تو پھر تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے حمایتی کیوں بنا لیے ہیں؟ تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے جو ہے معبود کیوں بنا لیے ہیں؟ اور تم نے ایسے معبود بنائے لا یملکون لانفسہم، جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کہ یہ بت ہیں
اگر ان کو کوئی توڑ دے، ان کو کوئی نقصان پہنچا دے، یہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتے، یہ اپنے آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، تو تمہیں نفع اور نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر آگے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہاں اندھوں سے مراد کیا ہے؟ کافر، کہ اصل تو آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں لیکن وہ دل کے اندھے ہیں، کہ قرآن کریم کی اتنی آیات کے باوجود، اتنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معجزات کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے اللہ نے فرمایا اعما، وہ اندھے ہیں۔ والبصیر، اور بصیر سے مراد جو ہیں ایمان والے لوگ مراد ہیں، کہ اللہ نے انہیں جو ہے کیا کیا، ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ تو جس طریقے سے ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا شخص دنیا میں برابر نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے کافر اور ایمان والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے دوسری مثال دی کہ اے نبی پوچھے ان سے، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر روشنی آتی ہے تو اندھیرا ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے یہاں ظلمات سے کفر و شرک کے اندھیرے مراد ہیں، اور نور سے جو ہے وہ ایمان کی روشنی مراد ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتا، کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کو ملے گی۔ اور آگے فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ٹھہرا لیا ہے یا بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے لیے شریکوں کو، خلقوا، کہ جیسے انہوں نے پیدا کیا ہو، کخلقہ، اللہ کی طرح پیدا کرنا، فتشابہ الخلق، بس پھر اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی ان کی پیدائش ان پر۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہی ہے زبردست اور اکیلا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے فرمایا کہ نبی ان سے کہیے کہ کفر و شرک برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر تم نے اپنے باطل معبودوں کو جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ شریک بنایا ہے اللہ کا، کہ اللہ کی طرح انہیں بھی معبود مانتے ہو۔ تو ان سے پوچھو کہ ان کے ان بے جان پتھروں کے بتوں نے کسی چیز کو پیدا کیا جیسا اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، اور جانوروں کو اور مخلوق کو؟ تو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اور پھر ان سے پوچھو کہ ان کے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، کہ ایک طرف انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو دیکھا ہو، ایک طرف ان پتھروں کے بتوں کی پیدا کی ہوئی چیز کو دیکھا ہو، اور پھر انہیں جو ہے اندازہ ہی نہ ہو رہا ہو کہ یہ چیز کس نے پیدا کی ہے۔ مطلب اسے یوں سمجھیں کہ دو انسان ہیں، دونوں کاریگر ہیں کسی چیز کے، ایک نے ایک چیز بنائی، دوسرے نے دوسری بالکل ویسی چیز بنا دی، اور اتنے ماہر ہیں وہ کہ اب دیکھنے والا اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کس نے بنائی ہے، یہ کرسی ہے یا میز ہے یا کپڑا ہے سلائی کیا، یہ آیا اس نے کیا ہے یا اس نے کیا ہے، کیونکہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں، دونوں کے کاموں کے اندر ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، تو وہ دیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ شک میں پڑ جاتا ہے، نہ جانے یہ چیز اس نے بنائی ہے، نہ جانے یہ چیز اس نے بنائی ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی نقص ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ مثال دی کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے معبودوں نے کوئی چیز بنائی ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہوں، پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھتے ہوں، پھر شک میں پڑ جاتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ چیز کس نے بنائی ہے۔ تو تمہارے معبودوں کو تو کچھ بنانے کی طاقت ہی نہیں ہے، جب طاقت ہی نہیں ہے تو وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی واحد ہے، قہار، وہی زبردست ہے، تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ساری مخلوق مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اتنا زبردست ہے کہ قیامت کے دن تمہارے سارے باطل معبود تمہیں اس کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا انزل من السماء ماء، پھر اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اتارا ہے اس نے آسمان سے پانی، یعنی اللہ میری ذات تو ایسی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیت، پھر بہنے لگے
नाले अपनी मिकदार के मुताबिक, अवदिया नदी नालों को कहते हैं, और वो बहने लगे अब बेकदरिहा अपनी मिकदार के मुताबिक, फहतमल सैलू फिर ऊपर ले आया वो नाला, ज़बदर राबिया एक झाग फूला हुआ, सैल तूफान को भी कहते हैं, सैलाब को भी कहते हैं, फिर वो ऊपर ले आया सैलाब झाग को, राबिया जो फूला हुआ था, मिम्मा युक़िदूना अलैहि फिन्नारी और जिस चीज़ को वो जलाते हैं आग में, और जिस चीज़ को वो युक़िदून सुलगाते हैं आग में, इब्तिगा हिलियतन जेवर के लिए, जेवर के वास्ते, औ मताइन या किसी चीज़ के वास्ते, ज़बदुन उसमें भी झाग है, मिसलुहु इसी की तरह, कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु इसी तरह बयान करता है अल्लाह, अल हक़ वल बातिला हक़ को और बातिल को, फ़अम्मा ज़बदु पस जब वो झाग, अज़बद झाग के माना में, पस वो झाग, फ़यज़हबु जब वो चला जाता है, जुफ़ाअन तो सूख जाता है, व अम्मा मा यनफ़उन नास और बहरहाल जो काम आता है या नफ़ा देता है लोगों को, फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ पस वो बाकी रहता है ज़मीन में, कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल इसी तरह बयान करता है अल्लाह मिसालें। इस पूरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है एक मिसाल बयान की है उन नाफरमानों के लिए, और वो मिसाल क्या है कि अल्लाह ने मिसाल दी कि देखो कि अल्लाह वो है जो आसमान से पानी बरसाता है। जब पानी आसमान से बारिश की शक्ल में बरसता है तो फिर क्या होता है, जब पानी जो नदी नाले होते हैं, नहरें होती हैं, उनमें पानी जो है ना जब ज़्यादा होता है तो वो नाले और नदी नाले क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी का बहुत सा मुशाहिदा है, हमने देखा है कि जब सड़कों पे पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, नहरों में पानी भर जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो ऊंचा हो जाता है। तो अल्लाह ने यहाँ नदी नालों की मिसाल दी कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो नदी नालों के अंदर क्या होता है, वो पानी भर जाता है। फिर जब ज़्यादा बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो जब नदी नालों के अंदर पानी होता है या सैलाब की शक्ल में जब पानी होता है तो देखिए उस पानी के ऊपर जो है ना बहुत से तिनके होते हैं और बहुत सा कचरा जमा हो जाता है, और जब पानी जोश मारता है तो देखिए पानी में झाग भी पैदा होते हैं। सबने साहिल समंदर पे देखे होंगे, देखिए समंदर की लहरें जब आती हैं तो पानी में क्या होते हैं, झाग होते हैं ऊपर। तो यहाँ पर अल्लाह ने उसी की मिसाल दी कि सैलाब का जब पानी तेज़ी से बहता है उसमें भी वो झाग बनते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, कचरा होता है। एक ये मिसाल दी। इसके बाद आगे दूसरी अल्लाह ने इसी आयत में मिसाल दी कि जब दुनिया के इंसान कोई जेवर बनाना चाहते हैं, चांदी का हो या सोने का हो, तो उस जेवर को उस सोने और चांदी को आग के अंदर तपाते हैं। जब आग के अंदर पिघलाया जाता है तो कुछ मेल कुचेल जो होता है, मिलावट जो होती है वो अलग हो जाती है और सोना क्या होता है, अलग हो जाता है। इसी के साथ साथ अल्लाह ने फिर अगली मिसाल दी कि बाकी असबाब बनाने के लिए, बाकी असबाब देखिए जैसे लोहा है, लोहे से जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो लोहे को तपाया जाता है, खूब उसको पिघलाया जाता है। चांदी होती है, वो जो है पीतल होती है या तांबा होता है, जब उससे कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको भी जो है पिघलाया जाता है। जब इन चीज़ों को, चाहे सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, लोहा हो, तांबा हो, कुछ भी हो, जब इससे जेवर या कोई बर्तन या कोई भी चीज़ बनाने की वजह से इसको तपाते हैं तो उसमें भी जो मेल कुचेल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो खालिस सोना, चांदी या लोहा या पीतल जो होती है वो एक तरफ हो जाती है। तो अल्लाह ने यहाँ पर तीन तरह की मिसालें दे दी। एक तो पानी की, कि अब पानी के ऊपर जो कूड़ा करकट होता है या जो झाग होते हैं बहुत ज़्यादा, वो बेकार चीज़ है। असल जो पानी है ना वो झाग के नीचे होता है। इंसान देखिए पानी के बगैर नहीं रह सकता। पानी फसलों के लिए भी ज़रूरी है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह जो झाग और कचरा है
اس کے نیچے جو اصل چیز ہے وہ پانی ہے، اور وہ پانی نفع دے گا۔ جھاگ اور کچرا جو ہے انسان کے کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، یہ بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جب سونے چاندی کو پگھلاتے ہیں یا لوہے کو، تو اس کا جو میل کچیل جو ہوتا ہے وہ بیکار ہے، وہ انسان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے نیچے جو سونا چاندی یا لوہا ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اصل مال ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو کیا ہوتی ہے؟ وہ اس سے فائدہ ہے، وہ چیز اس کے کام کی ہے۔ یہ اللہ نے اتنی مثالیں دینے کے بعد اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ پاک، کہ دیکھو توحید اور ایمان اور کفر کی اللہ نے یہاں مثال دی ہے کہ یہ توحید اور ایمان اگر اس کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، تو یہ کام آئیں گے۔ اگر ایک شخص گویا کہ اللہ کو بھی مانتا ہے جیسے مشرکین مکہ مانتے تھے، اور ساتھ میں باطل معبودوں کو مانتے تھے، تو اب باطل معبودوں کا ماننا یہ کچرا ہے، یہ بیکار ہے، اس کی وجہ سے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان کو نفع والا بنانا ہے تو کفر اور شرک کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کو ایک اکیلا ماننا پڑے گا۔ یہ ساری مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں۔ اس کے بعد آگے والی آیت میں فرمایا للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا لربہم اپنے رب کا، الحسنی بھلائی کے لیے، تو بھلائی ہے ان کے لیے۔ اور والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں حکم مانا، لہو اس کا یعنی اللہ کا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس ہو، ان کے واسطے ہو، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ معہ اور اسی کے برابر اور اس کے ساتھ، لافتدوا بہ تو سب دے دیں اس کے بدلے میں، اولئک لہم سوء الحساب ان لوگوں کے واسطے ہے برا حساب، ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ، وبئس المہاد اور وہ بڑی بری جگہ ہے، اور وہ برے آرام کی جگہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے ان باطل لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت میں اور اس سے آگے والی آیات کے اندر، کہ جس طرح کفر اور ایمان برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اور برے اعمال برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کا بدلہ بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک فرمانے جن لوگوں نے اللہ کا کہنا مانا وہ کامیاب ہیں، ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا ان کے واسطے جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر کفر و شرک کرتے ہیں، جب قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا اور ان کے لیے جو اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھی، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ نے ان کے لیے مثال دی ہے یہاں پر کہ آخرت میں دیکھیں مال تو ہوگا نہیں کسی کے پاس، لیکن اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اگر وہ اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کی تمام چیزیں جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جتنا بھی دنیا میں مال ہے، اسباب ہے، سونا چاندی روپے پیسے جو بھی کچھ ہے، وہ سب ملا کر، یعنی ایک انسان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اگر ایک انسان جہنم سے بچنا چاہے تو ساری دنیا کا مال، اور بلکہ فرمایا اس کے برابر مزید اور مال اور دولت، یعنی ڈبل کر کے بھی لے آئے، اور جہنم سے رہائی کے لیے اللہ کو دینا چاہے تو اللہ نے فرمایا کہ اتنے مال کے باوجود بھی ایک شخص بھی جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ سارے کافروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، صرف ایک کی ہو رہی ہے کہ ایک بھی اگر اتنا مال دے دے تو وہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے اس کا حساب بڑا سخت ہے۔ اولئک لہم
سوء الحساب، ان کے واسطے بڑا برا حساب ہے، اور فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جہنم کو اللہ نے کفار کے لیے کتنا برا بنایا ہے، کتنی بدترین وہ جگہ ہے، اور اسی چیز سے ڈرانے کے لیے تمہیں دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تاکہ تم مرنے سے پہلے کیا کر لو، اللہ کی بات مان لو اور ایمان کو قبول کر لو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا افمن یعلم، بھلا جو شخص جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا جو شخص جانتا ہے کہ بے شک جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ برحق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اندھے کے، انما یتذکر، سوائے اس کے نہیں کہ جو سمجھتے ہیں، اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل والے سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو عقل والے سمجھ سکتے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ قرآن کریم کو سننے کے باوجود بھی قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ان عقل مند لوگوں کی جو ہے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ دیکھیے دنیا میں انسان عقل مند اسی کو سمجھتا ہے جو کہ دنیا کی ترقی جو ہے وہ کیا کر لے، حاصل کر لے، وہ اسے ہم بڑا کامیاب شخص سمجھتے ہیں یا عقل مند سمجھتے ہیں، یا جو سمجھداری کی بڑی باتیں کرتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے، اسے ہم عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عقل مندی کی نشانی ہے کہ کس اچھی بات کا کرنا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا، یہ ظاہر عقل مندی کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی نظر میں جن لوگوں کو عقل مند شمار کیا ہے ان کی نشانیاں قرآن کریم کے اندر بیان کر دی ہیں، اور اگلی آیت سے ان عقل مند لوگوں کی نشانیوں کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہاں لکھا نا اولو الالباب، عقل والے لوگ، تو پھر فرمایا عقل والے ہوتے ہیں کون ہیں؟ آگے فرمایا الذین، جو لوگ یوفون، پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔